ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے۔ میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کا کی شہادت سفر میں ہوتی، ربیع الاول میں ہوتی، 11 مہینے نہیں پڑے ہوئے، ربیع الثانی میں ہوتی، جمادی الاولی میں ہوتی، جمادی الثانی میں ہوتی، رجب میں ہوتی، شعبان میں ہوتی، رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی، شوال میں ہوتی، ذوالقعدہ میں ہوتی، ذوالحج میں، محرم میں کیوں رکھا ہے کہ ہر سال، ہر آنے والا سال ہم جو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے، اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس نے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے، محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ محرم، اماں ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں۔ دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی۔ اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا۔ چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے آپ کو 3-4 سنا دیے، اور پھر اس سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں۔ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں۔ میرا نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، شیش علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، ان کا ماتھا روشن تھا۔ آدم علیہ السلام کہنے کہ بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی، وہ کیسے؟ کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت بتاؤں؟ امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں، 10,000 سال، اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں؟ کہ جی بتاؤ۔ کہ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے۔ وہ ہستی اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، سوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے۔ ہر ایک کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا۔ اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آزر، اگرچہ نسب نامے میں آزر ہی آتا ہے، لیکن آزر آپ کے چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، چچا ہیں، چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں، باپ کے لیے والد کا لفظ ہے، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اور اب چاچا کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی کہتے ہیں۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی کہ ہم آپ کے ابا کی کہ رب کی عبادت کریں گے۔ کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والد۔ وکان ابوہما صالحا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ 7ویں پشت کا دادا، اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو
ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا مانگنا، یہاں والد کا لفظ استعمال کیا، باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا، والد کا لفظ استعمال کیا کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب چاچے کو، دادے کو، پردادے کو، سب کو اب کہا جا سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، سب یا دین فطرت ہے یا کوئی یا ایمان ہے، یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہیں۔ آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل، تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا، کہتے ارے قریش، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے پتہ نہیں کون ہے، پر کوئی ہے مجھے پتہ ہوتا میں اس کی پوجا کرتا۔ تو آپ نے سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے 10 بڑے ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید یہ جنتی۔ تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے، تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا دن نہیں پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے۔ ہاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے ایک یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں، وہ کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ وہ فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں، جو عبد المطلب کی والدہ۔ 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی، تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے، وہاں تو شادیاں کثرت سے کرتے تھے، شادی کر لے۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہ وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی حاجت نہیں۔ دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو دیکھا، کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ، تو 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، ایک رات نور نبوت دیکھا تھا۔ نہیں میں عزت دار آدمی، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بالکل دادے والا واقعہ پیش آیا۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور نبوت ادھر منتقل ہو گیا، وہ بازار میں ملی خاتون، انہوں نے فرمایا شادی کر لے، تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار خاتون ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، وہ آمنہ لے گئی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عدی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن یسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ نسب ہے۔ تعالی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم۔ موت سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ این المفر، کدھر جاؤ گے؟ آہنی دیواریں کھڑی کرو، ٹوٹیں گی، بڑے بڑے محل کھڑے کرو، دیواریں وہ گریں گی، بڑے بڑے کلاشن کوفوں والے کھڑے کر دو، وہ خود بھی مریں گے، تم بھی مرو گے۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ پھر اتنے بڑے گھر میں رہنے والے کو اتنی ساری جگہ میں گڑھا کھود کے ڈال کے واپس آ جانا، اور ہندو اس کو جلا دیتا ہے،
اور کوئی اس کو پانی میں بہا دیتا ہے، کوئی اسے پرندوں کے حوالے کر لیتا ہے، کوئی اسے مٹی میں گاڑ دیتا ہے۔ یہ سارے کہاں جاتے ہیں؟ یہ وہ بڑے بڑے سوال ہیں جس کا بچوں جواب لینا ضروری ہے، ورنہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے، اور موت پر جب پردہ اٹھے گا تو پھر ہماری حسرت اور افسوس کا کوئی عالم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں لوٹنا پڑے گا اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، ہمیں لوٹنا پڑے گا اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کے نبی کے علم کی طرف، آپ کے فرمان کی طرف، کہ وہاں سے کیا ہے۔ تو وہاں سے آواز آتی ہے، پہلے چیلنج کے انداز میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے کہ جو مرضی کرو، کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں ہے، جو مرضی کرو، ظالم ظالم بنتا رہے، مظلوم مظلوم بنتا رہے، یزید جیسے جھنڈے لہراتے رہیں، شمر جیسے خون بہاتے رہیں، اور حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھتے رہیں، آل رسول جیسی پاکیزہ ترین نسل ان کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جائیں، اور انسانیت کے نام پہ دھبا، انسان ہی نہیں جانوروں سے بھی بدتر ہو کہ ہاتھ میں جھنڈا ہو اور وہ لہرا رہا ہو۔ یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے، پیچھے کوئی ہے سسٹم، کوئی ہے دیکھنے والا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار پیدا ہوئے ہو؟ نہیں، بیکار نہیں پیدا ہوئے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ان بچیوں کو، ان بچوں کو، ان بڑوں کو تمہارے رب نے پیدا کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، اللہ کی بندے بن کے زندگی گزارو، اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارو۔ زمین آسمان کا نظام کس نے بنایا ہے؟ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ نے بنایا۔ آسمان کس نے اٹھایا ہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ نے آسمان کو اٹھایا ہے۔ سات آسمان کی خبر کس نے دی؟ خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے بتایا کہ سات آسمان بنائے۔ سات زمینوں کی خبر کس نے دی؟ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، سات زمینیں اللہ نے بنائی، اللہ نے خبر دی۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بادل کہاں سے اٹھ کے آتے ہیں؟ اللہ نے خبر دی، اللہ لے کر آتا ہے۔ یہ کراچی کا سمندر کس نے بنایا؟ اللہ نے خبر دی۔ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ یہ ہواؤں کا ہیر پھیر، وتصریف الریاح، یہ کس نے گرم ہوا ٹھنڈی ہوا چلائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب نے۔ یہ یہب لمن یشاء اناثا، ان بچیوں کو بچی کس نے بنایا؟ عورت کس نے بنایا؟ اللہ نے کہا تیرے رب نے بنایا۔ یہب لمن یشاء الذکور، انہیں لڑکا بچہ کس نے بنایا؟ کہ اللہ نے کہا تیرے رب نے بنایا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ سب کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ نہیں، کسی کو مال دیا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کہیں دریا بہائے، کہیں چشمے بہائے، کہیں صحرا بنائے، کہیں کالے پہاڑ، کہیں سرسبز پہاڑ، کہیں خوشی کے نغمے، کہیں غم کے نوحے، کہیں عزتوں کی بلندیاں، کہیں ذلت کی پستیاں، کہیں راتوں کا اندھیرا، کہیں دن کا اجالا۔ یہ سب میرے بچوں، میرے عزیزوں، اس کے پیچھے ایک ذات ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کا تعارف کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولا نوم، وہ سوتا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے کل کائنات کا علم اس کی مٹھی میں ہے۔ وہ کیسا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ملتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ سات آسمان زمین اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کی طاقت کیسی ہے؟ ولا یعودہ حفظہما، اس سارے نظام کائنات کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ العلی، بہت بلند ہے۔ وہ کیسا ہے؟ العظیم، بہت بڑی عزتوں والا، عظمتوں والا۔ یہ ساری کائنات کیوں بنائی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھے گا عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، وہ دیکھے گا میرا پابند بن کے کون چلتا ہے۔ میں دکھ سے کہتا ہوں دنیا پھرنے کے بعد
آج کی انسانیت مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں وہ ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے نہ اوپر کوئی اللہ ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ قبر کے کیڑے ہیں، نہ موت کا دکھ اور درد ہے، نہ قبر کا اندھیرا ہے، نہ وہاں کی تنہائیاں ہیں، مر گئے مٹی ہو گئے، کچھ بھی نہیں، ہیہات لما توعدون، جاؤ جاؤ مزے کرو، موج کرو۔ یہ موج کرنے کا وقت ہے، مزے کرنے کا وقت ہے کہ پوری دنیا کا کلچر بن چکا ہے بھائی ہم تو بوائے فرینڈ بنائیں گے، ہم گرل فرینڈ بنائیں گے، ہم مزے کریں گے۔ یہ مزوں کا راستہ نہیں ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے، یہ پستی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ ایک اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے، ایک دن میں مروں گا، ایک دن آپ مریں گے، ایک دن کائنات ایک دن مرے گی، اور جمعے کا جمعہ ہی ہوگا، ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے آج نکلا تھا۔ اب تو آگے جا چکا ہے، اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا۔ ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے، اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے۔ رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آؤں گی، دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کوے سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں، تو کراچی کا رخ کر رہے ہیں کہ کہاں سے دانہ دن کا ہم نے چگنا ہے۔ سوئے ہوئے کتے بلیاں انگڑائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں، اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے، ریڑھی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے، منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے۔ مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، 10 بجے اٹھیں گے، پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے، اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے، کھیتوں میں زمیندار ہل چلا رہا ہے، کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی یہاں لا رہا ہے، کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لا کے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، کہیں ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے، کہیں دیہاتوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برتن سے نکال رہی ہے، اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے، اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں، 22ویں گریڈ والے بھی اور 4تھے گریڈ والا بھی، دفتروں کی تیاری ہے۔ حسین لاکھانی جیسے بڑے بڑے سیٹھ مالدار وہ اپنے کاروباروں کا حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے، اور ماں اپنے بچے کے منہ میں یوں لقمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے۔ یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت۔ ہوئے الفاظ ہیں یا ایٹم بم ہیں۔ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت اقتربت الساعة وانشق القمر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة۔ الله أكبر۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، دھمکی آ جاتی ہے، روب آ جاتا ہے، غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی۔ میرے نبی پہ قربان جاؤں، اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گن رہا ہے
اور کپڑا دینے والا 10 میٹر تو ناپنے کے بعد یوں کینچی ڈال رہا ہے، یوں کینچی یہاں ہے، کپڑا یہاں ہے، نوٹ یہاں ہے، لقمہ یہاں ہے، مکھن کا پیڑا ایسے ہے، اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے، اور یہ ہل چل رہا ہے، اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا راہ بدل رہا ہے، پرندہ یوں پرواز کے لیے پر اٹھاتا ہے، اور سکیڑنے سے پہلے، لقمہ منہ میں جانے سے پہلے، کسی زمین پہ پڑنے سے پہلے، ہل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے، پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے، اور کینچی کپڑے کو کاٹنے سے پہلے، اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے، اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے، اور دلہن کو بندیا پہنانے سے پہلے، اور دلہا کو سہرا پہنانے سے پہلے، اور کرسی پر کرسی والے کے بیٹھنے سے پہلے ایک خوفناک آواز آئے گی، اور لقمہ یوں چلا جائے گا، ماں ادھر گرے گی، بچہ ادھر گرے گا، مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا، برتن وہاں جائے گا، کسی ادھر گرے گی، پانی ادھر جائے گا، پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا، وہ نیچے گرے گا، تخت شاہی الٹا دیا جائے گا، سہرے بکھر جائیں گے، پھول مرجھا جائیں گے، نغمے نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے، زندگی موت کا خوفناک پنجہ اپنے گردن کے اوپر محسوس کرے گی۔ آج پرندوں کی موت، انسانوں کی موت، زمیندار نے یوں مٹھی میں بیج ڈال کے بکھیرا، اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا، اور ڈھیر بن کے نیچے گر گیا، نیچے آگے نہیں گیا۔ کھاد کی مٹھی یوں چل رہی تھی کہ وہ یوں ہو گئی، ہل یوں چل رہا تھا، ہل ادھر گرا، بیل ادھر بھاگا، زمیندار ادھر گر کے مرا، بیل وہاں جا کے مرا، موت نے اپنے پنجے پھیلا دیے۔ فَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ کپڑوں کو پوچھنے والا نہیں، دربار ہے بیٹھنے والا نہیں، دکان ہے چلانے والا نہیں، فیکٹری ہے مشینیں بند ہیں ان کے پہیے کو گھمانے والا نہیں، منڈیاں خاموش ہیں، ساز خاموش ہیں، زبانیں گنگ ہیں، آنکھیں بے نور ہیں، زمین تھر تھرائی ہے، آسمان کپ کپایا ہے، پہاڑ لرز کے ریزہ ہو گئے، ریت بن گئے، اور سارے بچے کیا، ماں دودھ پلانے والے بچے کو سب سے زیادہ قریب رکھتی ہے، اور اس کو سب سے پریفر کرتی ہے، باقیوں کو پیچھے رکھتی ہے، دودھ پلانے والے کو قریب کرتی ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ دھماکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال دے گی جیسے رد کی ٹوکری کو، جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں۔ ماں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے، میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں، اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں 70 گنا۔ تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیہ دیتا ہے، وہ بچے کو یوں پھینکے گی، اور بچہ وہ گرے گا، اور وہ بھاگے گی، بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ، فوجیں بھاگیں گی ہمیں بچاؤ، یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ، آج کوئی نہیں بچے گا۔ ایک دھماکہ، سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے، ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی، سارے فیکٹریوں کے چلنے والے پہیے وہ جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پہلے آسمان، شیطان کی آج باری آ گئی، وہ جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، دوسرے کنارے سے جا نکلے گا، آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور جا کے وہ دوسرے کنارے سے نکلے گا، آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر غوطہ لگا کر چوتھے کنارے نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ، آخر یہ بولے گا کمبخت مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا، بدبخت آج تیری باری بھی ہے، الا امک الہاویہ، آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے باقی سب مر گئے۔ تو میرا اللہ کہے گا فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ
جبریل و میکائیل کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ میرے بچوں، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے۔ تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو؟ تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے، کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے، پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ کس اللہ کے ہائے سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں۔ نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں تیری شارخ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ تو بدماشی کر یا سجدہ کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو شراب پی یا دودھ پی، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو بدکاری کر یا نکاح کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو نشہ کر یا زمزم پی، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سجدے میں گر یا نشے میں گر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جھوٹ بول یا سچ بول، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو صحیح تول یا غلط تول، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سچ بول یا جھوٹ بول، تو قتل کر یا تو معاف کر، تو محبت کر یا نفرت کر، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے، بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء۔ اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مریں، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے۔ تو اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا۔ تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو۔